الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وطریق معرفة الموافقة والمباینة بین العددین المختلفین ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرة او مرارا حتی اتفقا فی درجۃ واحدۃ۔ دو مختلف عددوں کے مابین توافق اور تباین کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کی مقدار کم کیا جائے دونوں جانب سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، یہاں تک کہ دونوں درجہ واحدہ پر متفق ہو جائیں۔ فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ، پس اگر دونوں ایک پر متفق ہوں، فلا وفق بینہما، تو دونوں کے درمیان نسبت توافق نہیں ہوگی۔ وَإِنِ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ، اور اگر دونوں کسی عدد پر متفق ہوں، فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِذَلِكَ الْعَدَدِ، تو دونوں اس عدد کے ساتھ نسبت توافق رکھنے والے اعداد کہلائیں گے۔ فَفِي الْإِثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ، چنانچہ دو میں نسبت توافق بالنصف ہوگا۔ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِالثُّلُثِ، اور تین میں توافق بالثلث ہوگا۔ وفی الاربعۃ بالربع، اور چار کے اندر توافق بالربع ہوگا۔ ہکذا الی العشرہ، ایسے ہی 10 تک ہوگا۔ وفی ما وراء العشرہ یتوافقان بجزء منہ، اور 10 کے علاوہ میں بجزء منہ کے اضافے کے ساتھ میں تعبیر ہوگی۔ ای فی احد عشرہ بجزء من احد عشرہ، یعنی احد عشرہ میں بجزء توافق بجزء من احد عشرہ کی تعبیر ہوگی۔ وفی 15 بجزء من 15 فاعتبر علی ھذا، اور 15 میں توافق بجزء من 15 کی تعبیر ہوگی، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل کی مجلس میں نسب اربعہ سے متعلق مباحث ثلاثہ پر گفتگو ہو چکی۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی عدد کی تعریف و خاصہ، اور بحث ثالث نسب اربعہ کی تعریف مع امثلہ۔ آج کی اس مجلس میں بحث رابع پر گفتگو کرنا ہے، جس کا عنوان ہے دو عددوں کے مابین تباین و توافق کے جاننے کا طریقہ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دو عددوں کے مابین تباین کی نسبت ہے یا توافق کی نسبت ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے عدد سے بڑے عدد کو کاٹا جائے، اور یہ عمل جانبین سے ہو، اور اس عمل کے اختتام پر اگر عدد بچتا ہے اور واضح رہے کہ عدد کی تعریف کی جا چکی ہے جس میں تعدد ہو، تو سمجھ جائیں گے کہ نسبت توافق ہو۔ لیکن اگر اس عمل کے نتیجے میں اخیر میں کوئی عدد نہ بچے، ایک بچے، اس لیے کہ ایک عدد نہیں ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ نسبت توافق نہیں ہے بلکہ تباین ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے 8 اور 18۔ 8 چھوٹا عدد ہے اور 18 بڑا عدد ہے، لہٰذا 8 سے ہم نے 18 کو کاٹنا شروع کیا، تو پہلی مرتبہ کاٹا تو 18 میں سے 8 چلے گئے، بچے 10۔ پھر 8 سے ہم نے 10 کو کاٹا تو بچا 2، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 عدد ہے۔ پھر اس 2 کو، چونکہ 2 چھوٹا عدد ہو گیا اور 8 بڑا ہو گیا، لہٰذا 2 سے ہم نے 8 کو کاٹنا شروع کیا، تو پہلی مرتبہ کاٹا تو 6 بچا، دوسری مرتبہ کاٹا تو 4 بچا، تیسری مرتبہ ہم نے کاٹا تو 2 بچا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی 2 بچ رہا ہے، اس طرف بھی 2 بچ رہا ہے، اور 2 عدد ہے، لہٰذا اب سمجھ میں آ گیا کہ 8 اور 18 کے درمیان توافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں عدد پر متفق ہوئے، برخلاف 7 اور 10 کہ 7 چھوٹا عدد ہے اور 10 بڑا عدد ہے، لہٰذا 7 سے ہم نے 10 کو کاٹا تو بچے 3۔ اب یہ جو 3 بچ رہا ہے، اس 3 کو لے کر ہم نے 7 کو کاٹنا شروع کیا، اس لیے کہ 3 چھوٹا ہو گیا اور 7 بڑا ہو گیا۔ تو پہلی مرتبہ کاٹا تو 7 میں سے 3 چلے گئے، بچے 4۔ پھر ہم نے 3 سے 4 کو کاٹا تو بچا 1۔ تو آپ نے دیکھا یہاں 1 بچ رہا ہے، 1 پر دونوں متفق ہو رہے ہیں۔
تو جب ایک پر دونوں کا اتفاق ہوا تو اس سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ 7 اور 10 کے درمیان توافق کی نسبت نہیں ہے بلکہ تباین کی نسبت ہے۔ بحث خامس، توافق کی تعبیرات۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 2 سے لے کر 10 تک، یعنی ہر ایسا عدد جو دونوں عددوں کو فنا کرے، جیسے 4 اور 6 دونوں کو 2 عدد فنا کر رہا ہے، 4 کو 2 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں، تو یہ عدد عاد ہے، دونوں عددوں کو کاٹنے والا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے، اس عدد کو لے کر کہیں گے کہ دونوں کے درمیان توافق بالنصف ہے، یعنی 2 نے دونوں کو کاٹ دیا۔ اور اگر دونوں عددوں کو کاٹنے والا 3 ہو، جیسے 6 اور 9، کہ 6 کو 3 نے 2 مرتبہ میں اور 9 کو 3 نے 3 مرتبہ میں فنا کر دیا، تو ہم کہیں گے 6 اور 3 کے مابین، 6 اور 9 کے مابین توافق بالثلث ہے۔ تو یہ عدد عاد اگر 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 تک ہو، تو اسی عدد کو لے کر ہم توافق کی تعبیر کو استعمال کریں گے، توافق بالنصف، توافق بالثلث، توافق بالربع الی ھذا۔ لیکن اگر عدد عاد کاٹنے والا عدد 11 ہو، 10 کے علاوہ ہو، تو بجزء منہ کا اضافہ ہوگا۔ مثلا 33 اور 51، 33 اور 55، 33 اور 55 ان دونوں کو کاٹنے والا 11 ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ 33 اور 55 کے مابین توافق بجزء من احد عشرہ ہے، بجزء من کا اضافہ ہوگا۔ یہ توافق کی تعبیر مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت کے اخیر میں چلتے چلتے بیان کر دی۔ بحث سادس، نسب اربعہ کی دلیل حصر۔ یاد رکھیں 2 عدد 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو دونوں ہم مثل ہوں گے یا نہیں۔ اگر دونوں ہم مثل ہوں تو دونوں کے مابین نسبت تماثل ہوگی، جیسے 3 اور 3۔ اور اگر دونوں ہم مثل نہیں ہیں تب بھی 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو چھوٹا عدد تب بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے تو نسبت تداخل ہوگی، جیسے 4 اور 12، کہ 4 نے 12 کو مکمل طور پر فنا کر دیا۔ اور اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے تب بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کر دے تو ان کے مابین نسبت توافق ہوگی، جیسے کہ 8 اور 20، کہ 8 کے اندر 20 کو فنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن خارج میں 4 ایک ایسا عدد ہے جس نے 8 کو بھی فنا کر دیا اور 20 کو بھی فنا کر دیا۔ لیکن اگر تیسرے عدد میں دونوں کو فنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ان دونوں کے مابین نسبت تباین ہوگی، جیسے کہ 7 اور 10۔ اس نسب اربعہ کو ایک عقلی مثال سے مزید واضح کر لیتے ہیں۔ ان چاروں نسبتوں کو ایک آسان اور محسوس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مابین ایسی پکی دوستی ہو کہ کبھی جھگڑے ہی نہ ہوتا ہو، لاکھ کوشش کی جائے کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں، لیکن کبھی بھی وہ آپس میں نہیں لڑتے ہیں، پکی دوستی ہے، جگری دوستی ہے، تو اس کو کہیں گے نسبت تماثل ہے۔ اور اگر کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی ہے لیکن وہ آپس میں اس کو حل کر لیتے ہیں، آپس میں اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ تیسرے کو بھی خبر نہیں لگتی، تو یہ نسبت تداخل ہے، کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے۔ اور اگر جھگڑا اتنا سخت ہو گیا کہ تیسرے کو حکم اور فیصل بن کر آنا پڑا اور دونوں کے درمیان صلح کرانی پڑی، تو یہ نسبت توافق ہے۔ اور اگر اتنا شدید جھگڑا ہو گیا کہ دونوں باہم آپس میں نہ خود کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، نہ تیسرے شخص کی بات مان رہے ہیں، بالکل جو ہے نا دونوں کے مابین کڑوا پن پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی، عناد پیدا ہو گیا، تو یہ نسبت تماثل ہے۔ عزیز طلبہ، نسب اربعہ سے متعلق بحث سابع کو لے کر بحث کرنی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تداخل کی تعریف پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ مصنف علیہ الرحمہ نے تداخل کی 4 تعریفات کی ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ ان میں سے چوتھی تعریف یہ تھی کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، جیسے 4 اور 12 کے مابین نسبت تداخل ہے، تو یہ 4 12 کا جز ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک جز کا مسئلہ ہے تو جز تو 6، یعنی توافق، جہاں توافق کی نسبت ہوگی وہاں پر بھی جز کی حیثیت پیدا ہو رہی ہے، جیسے 8 اور 20،
तो 8 भी तो 20 का जुज है। जैसे 4 ये 12 का जुज है, तो आपने तारीफ ये की औ नकूल हुआ अन यकून अल अक़ल्लु जुज़अन लिल अक्सर, कि निस्बते तदाखुल की तारीफ ये है कि छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो। जैसे 4 ये 12 का जुज है, तो 8 भी तो 20 का जुज है। तो जुज होने में जब दोनों मुश्तरक हैं तो निस्बते तवाफुक के आदाद पर निस्बते तवाफुक की तारीफ सादिक आ रही है। तो इसका जवाब यह है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जो जुज कहा है ये जुज़े वाहिद को लेकर कहा है, अज्जाए कसीर को लेकर नहीं कहा है। इसलिए कि 4 जो 12 का जुज है वो जुज़े वाहिद है, इसलिए कि अगर हम 12 के 3 टुकड़े करेंगे तो 4 का सुलुस यानी 4 उसका एक हिस्सा बनेगा। इस एतबार से वो अज्जाए कसीर नहीं है बल्कि जुज़े वाहिद है। बरखिलाफ 8 और 20 के कि हम 20 के टुकड़े जब करेंगे तो 8 का 2 टुकड़ा 16 होगा, 4 बच जाएगा। ला महाला हमको 2-2 के टुकड़े करने पड़ेंगे। इस तरीके से 8 वाला जो हिस्सा 20 का जुज करार दिया गया वो जुज़े वाहिद के तौर पर नहीं बल्कि 20 के 4 अज्जा को मिलाकर ये 8 हुआ, तो वह अज्जाए कसीर है। और मुसन्निफ की तारीफ में मुराद अज्जाए कसीर नहीं है, जुज़े वाहिद है। फला एतराज अलैहि वला इश्काल अलैहि। दूसरा अहम फायदा यह है कि 2 अददों में मुतअद्दद अददों से तवाफुक हो तो क्या किया जाए। कभी ऐसा होगा कि 2 अदद होंगे, उनको कई कई आदाद काट रहे होंगे। जैसे उसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं, समझने के लिए सहूलत होगी। 12 और 18, तो 12 और 18 को 2 भी काट रहा है, इसलिए कि 12 को 6 मरतबा में और 18 को 9 मरतबा में, और इनको 6 भी काट रहे हैं, इसलिए कि 12 को 2 मरतबा में और 18 को 3 मरतबा में, 6 3 18, तो 2 भी काट रहा है। और इसी तरीके से क्या कहते हैं 6 भी काट रहा है और 3 का आदद भी काट रहा है, इसलिए कि 3 का आदद 12 को 4 मरतबा में और 18 को 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, 6 मरतबा में 18 को काट रहा है। तो 12 और 18 को 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है। तो मुख्तलिफ आदाद जब उनको काट रहे हैं तो हम कौन सा आदद लें, तो कह रहे हैं कोई भी आदद ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि बड़े आदद को लिया जाए, इससे सहूलत हिसाब होगी। इसलिए कि आदाद ज्यादा हिसाब में नहीं बनेंगे, इसलिए 6 को लेकर हम फैसला करेंगे और मसले के अंदर उसी को शरीक करेंगे। लेकिन अगर आपने 2 को भी ले लिया, 3 को भी ले लिया तो ये कोई गलती नहीं होगी, अलबत्ता ये होगा कि थोड़ा हिसाब मुश्किल हो जाएगा। फायदा सालिसा, आखिरी फायदा, और वो ये है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने तमासुल और तदाखुल की मारिफत का तरीका नहीं बयान किया, लेकिन तवाफुक और तबायुन के जानने का तरीका बयान किया। ऐसा क्यों किया कि तबायुन और तवाफुक का तरीका जानने का तरीका तो बयान किया, लेकिन तमासुल और तदाखुल के जानने का तरीका बयान नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमासुल तो बिल्कुल वाज़ेह है, हर एक को समझ में आ जाएगा कि 3 और 3 में तमासुल है, और तदाखुल भी बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि छोटा अदद बड़े अदद को मुकम्मल तौर पर फना कर देता है, जिसकी वजह से उसका समझना आसान है। लेकिन तवाफुक में तीसरा अदद काटता है और तबायुन के अंदर छोटा बड़े को काट रहा है या नहीं काट रहा है, तीसरा अदद दोनों को काट रहा है या नहीं काट रहा है, इसमें थोड़ा गौर व फिक्र करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने तवाफुक और तबायुन के जानने का तरीका तो बयान कर दिया, और तमासुल और तदाखुल चूंकि वाज़ेह थे इसलिए उनके जानने का तरीका बयान नहीं किया। अक्तफी अला हादल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।